الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائے گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا۔ فتویٰ شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ کل یوم 3 مرات وکل لیلۃ 3 مرات حبا بی وشوقا الیہ کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبہ تلک اللیلۃ وذلک اليوم۔ یعنی جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقۃ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ یا عاشق رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طالب علم دین کی نصیحت۔ بہت بڑے عالم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں اپنی تختی دھو رہا تھا، پانی سے تختی کی سیاہی نہ اتری تو بچے نے ایک رسی لی، اسے پانی سے گیلا کیا، پھر رسی پر مٹی لگائی اور اس کے ذریعے سیاہی دھونے لگا۔ قریب ہی ایک شخص کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تختی دھونے کا یہ نرالا انداز دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا تختی کو رسی سے کیوں رگڑ رہے ہو؟ بچہ بولا، سیاہی پکی ہے، اسے اتار رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا رسی سے سیاہی اتر جاتی ہے؟ بچہ ذہین تھا، فوراً بولا، جی ہاں اتر جاتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، رسی سے ڈول باندھ کر کنویں میں لٹکاتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں،
کنویں کے منڈیر پتھر کی ہوتی ہے، اس کے باوجود رسی کھینچنے سے اس پر گڑھے پڑ جاتے ہیں، یعنی رسی پتھر میں گڑھا ڈال سکتا ہے تو تختی سے سیاہی کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ آدمی بولا، بیٹا پتھر میں گڑھا تو ایک مدت گزر جانے سے پڑتا ہے۔ بچہ بولا، جی نہیں، رسی کھینچنے سے گڑھا پڑتا ہے۔ اگر رسی کھینچی نہ جائے، خواہ صدیاں گزر جائے، کنویں کے منڈیر میں گڑھا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بچے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اچھے انسان، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کرتے تو آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹ جاتی۔ آدمی نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے دل پر بھی سیاہی ہے؟ بچہ بولا، چچا جان، سیاہی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کہا، کالی۔ بچہ بولا، تو گناہوں سے بڑھ کر کالی کون سی شے ہے؟ یہ سنتے ہی آدمی نے چیخ ماری اور ندامت سے رونے لگا۔ بچہ بولا، چچا جان، اب آپ کو دل صاف کرنے کی دوا مل گئی ہے۔ آدمی نے پھر حیرانی سے پوچھا، وہ دوا کون سی ہے؟ بچے نے کہا، ندامت کے آنسو۔ یہ گناہوں کو دھو کر دل صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آنسو روز قیامت آگ کے سمندر بجھا ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ ہمارا دل سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، یہی اصلاح کا راز ہے۔ اسی سے آدمی سنورتا ہے، اسی سے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت باقی رہتی ہے، اور اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے بلکہ برائی کر ڈالے تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے، یوں دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے
ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی اور مسلمان ان جیسا نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ بدگمانیاں، تکبر، غرور ہے، دل میں حسد ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لمبی امید کے سبب ٹال مٹول کی عادت پڑ جاتی ہے، نیک کاموں میں سستی آتی ہے، دل پر غفلت کے پردے چڑھتے ہیں، دنیا کی محبت بڑھتی ہے، حرص میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، جس کے سبب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے اپنی امیدیں کم کرے اور موت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے۔ ایک روز سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 مہینے کے ادھار پر سودا خریدتے دیکھا تو فرمایا کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے کہ 1 ماہ کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی۔ جب بھی لقمہ میں ڈال
بڑا سبب ہے عجلت، جلد بازی، یعنی کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیسے ہوگی، بلکہ گناہوں کی مزید سیاہی دل پر چڑھ جائے گی۔ اوقات تو تکبر کے سبب دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یعنی اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ معلوم ہوا تکبر دل پر مہر لگنے کا سبب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بندہ تکبر سے ہمیشہ بچتا رہے، عاجزی کا پیکر بنے۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یا عاشق رسول دل کی سختی کے یہ 4 بنیادی اسباب ہے۔ پہلا لمبی امید، دوسرا حسد، تیسرا جلد بازی اور چوتھا تکبر۔ ہم نے ان 4 سے بچنا ہے۔ لمبی امیدیں نہیں پالنی بلکہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہی تصور باندھنا ہے کہ بس موت آنے ہی والی ہے۔ حسد کی آگ میں نہیں جلنا، جو اللہ پاک نے عطا کیا اس پر شکر گزار رہنا ہے اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہی چاہنا ہے۔ کبھی کسی کا برا نہیں سوچنا، کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ ہر کام غور و فکر کے ساتھ آرام سے تحمل سے کرنے کی عادت بنانی ہے اور تکبر سے لازمی بچتے رہنا ہے کہ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادت اسی تکبر کی وجہ سے ضائع ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہو کر رہ گیا۔ یہ 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دل کی اصلاح ہوگی، دل اجلا پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور تکبر، گھمنڈ اور جلد بازی سے بچائے، ایسی چیزوں سے بچائے، شیطان کے سر سے بچائے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نیا یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نیا ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔